السلام علیکم، ویلکم بیک۔ تو آج کی جو ویڈیو ہونے والی ہے وہ ہارر ہوگی، کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو ہارر سٹوریز سنانے والی ہوں۔ ویسے تو یہ ریئل سٹوریز ہیں، کیونکہ یہ تو میری فیملی سے ریلیٹڈ ہے، یا پھر یہ کہیں ریئل واقعہ جو پہلے ہماری نانو وغیرہ ہمیں سنایا کرتی تھیں۔ تو آج کی جو پہلی ویڈیو ہوگی وہ میری امی نے مجھے سنائی ہوئی ہے۔ سوری اگر بیک گراؤنڈ پہ آپ کو بہت شور مل رہا ہو، کیونکہ ابھی سب اٹھے ہوئے ہیں اور گھر میں ویسے ہی شور کرتے رہتے ہیں۔ تو جو پہلی اسٹوری ہے وہ ایسے سٹارٹ ہوتی ہے، یہ کچھ زیادہ ٹائم پرانی بات ہے۔ تب ایک لڑکا تھا جو کہ بہت ماڈرن اور خوش مزاج ٹائپ کا تھا، اس سے تیار ہونے، ادھر ادھر گھومنے، برانڈڈ کپڑے پہننے اور بہت برگر ٹائپ کا لڑکا تھا۔ اب بے روزگاری کی وجہ سے اس وقت جو گورنمنٹ نیو آئی تھی اس نے یلو کیب نکالی تھی تاکہ بے روزگاری ختم ہو جائے۔ تو وہ لڑکا بھی ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا تھا، تو اس لیے اس کے ابا نے کہیں سے جگاڑ کر کے اسے وہ ایک ٹیکسی دلا دی۔ اب اس لڑکے کا شوق تھا ڈرائیونگ، تو وہ بہت خوش تھا اس نوکری سے، کیونکہ وہ اس سے اپنا شوق اور اپنا روزگار دونوں کمپلیٹ کر سکتا تھا۔ اب خوشی خوشی اس کا روزگار چل رہا تھا، وہ آرام سے جب چاہے اٹھتا جب چاہے سوتا، رات رات بھر جاگنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر کوئی لیٹ سواری ملے، کیونکہ اسے عادت تھی رات بھر جاگنے کی۔ اب ایک دن یوں ہی وہ ایک سواری کو دور دراز کہیں اتار کر واپس گھر لوٹ رہا تھا۔ آدھی رات ہو چکی تھی، تو اس نے فل تیز اسپیڈ میں گاڑی چلاتے ہوئے تیز آواز میں گانے بھی لگا دیے۔ اب اچانک اسے فیل ہوا کہ گاڑی جھٹکے مار رہی ہے۔ اس نے چیک کیا کہ کہیں پیٹرول تو ختم نہیں ہو گیا، ورنہ اتنی دور شہر سے باہر کہیں پیٹرول بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اس کی پیٹرول کی ٹنکی پوری فل تھی۔ پھر اس نے چیک کیا کہ جیسے گانے کے ساتھ کوئی ساتھ میں چٹیاں بجا رہا ہے، اس طرح۔ تو پھر اسے تھوڑا خوف ہوا، اس نے چیک کیا گاڑی میں تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر اسے کچھ نہ دکھا۔ اب اچانک اس کی نظر فرنٹ مرر پر پڑی، اس نے جیسے ہی دیکھا تو وہ شوک رہ گیا، وہ نہ ہی ہل سکا اور نہ ہی کچھ بول سکا۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ ایک خوفناک سے چہرے والی عورت اس کی گاڑی کی بیک سیٹ پر لیٹی ہوئی ہے، جو کہ اسے دیکھ رہی ہے اور گانے کی بیٹ کے ساتھ چٹیاں بجا رہی ہے، اور اس کے پیر اتنے لمبے ہیں کہ وہ گاڑی کے باہر لٹکے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے گاڑی بار بار بریک مار رہی تھی۔ اب وہ اتنا خوفزدہ ہو گیا، اس نے نہ ہی نماز کا فکر تھی اور نہ ہی روزے کا، وہ بالکل عیاش انسان تھا، اسے اللہ رسول کسی چیز سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ تو اس نے جو بچپن میں قرآن پڑھا تھا اسی کی آیتیں، دعائیں، کلمے یاد کر کر کے بس پڑھتا رہا، بسم اللہ کرتا رہا، اور گھر تک پہنچا اور گھر جا کے بریک لگائی۔ وہ کہتا ہے کہ اسے کچھ نہیں یاد کہ وہ گھر تک کیسے گیا، وہ گھر کے اندر کیسے پہنچا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ 2 دن سے بے ہوش ہے اور اللہ اللہ کا نام ہی لیا جا رہا ہے۔ پھر اس نے یہ پورا واقعہ اپنے گھر والوں کو سنایا۔ اس کے دل میں اتنا خوف بیٹھ گیا تھا کہ اس نے واپس اس ٹیکسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ اس کا یہ خوف دیکھ کے اس کے والد نے بھی وہ ٹیکسی بیچ دی، اور وہ اللہ کی طرف اور مسجد کا ایسا ہو کر رہا کہ کوئی اسے دیکھتا تو یقین نہ کرتا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو نماز اور روزے کا نام تک نہیں لیتا تھا، اور اب وہ مولوی بن چکا ہے۔ تو یہ تھی آج کی اسٹوری، جو کہ مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے، بہت ہارر بھی لگتی ہے، لیکن آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی۔ جی تو آج کی اب دوسری اسٹوری جو ہے وہ میری نانی نے مجھے سنائی ہوئی ہے۔ وہ ایک بالکل ریئل واقعہ ہے، جو کہ میری فیملی سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ میری فیملی میں مطلب بہت دور کے کوئی رشتہ دار ہیں، ان کی پوری اسٹوری ہے، لائف کی اسٹوری ہے۔ سو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ تو اسٹوری اسٹارٹ کچھ یوں ہوتی ہے کہ میری نانو کی کزنس تھیں، وہ 5 بہنیں تھیں ٹوٹل، اور پانچوں کافی پیاری تھیں شکل و صورت میں، اور وہ لوگ کسی دوسرے ملک سے آئی ہوئی تھیں، اب مجھے ملک کا نام نہیں یاد۔ اب ان میں سے تیسرے نمبر والی بہن جو تھی، اس کی یہ کہانی ہے۔ وہ لوگ جب وہاں سے آئے اس دوسرے ملک سے، تو ان لوگوں نے کراچی کے اندر ناظم آباد میں ایک گھر لیا۔ یہ بات کافی ٹائم پرانی ہے۔ تو اس زمانے میں پاکستان کے اندر نیا نیا آزاد ہوا تھا، تو لوگ جیسے کہ بہت چھوڑ چھوڑ کے چلے گئے تھے، ہندو وغیرہ اپنے گھر، اور مسلمان اس میں قبضہ کر کے رہنے لگ گئے تھے، اور بہت پرانے پرانے گھر بنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ گھروں کے اندر مندر بھی ہوا کرتے تھے، اور کافی ایسی چیزیں ہوتی تھیں، آبادی بھی زیادہ نہیں تھی، تو ان لوگوں نے وہ گھر تو لے لیا،
اب ایک دن اچانک ان کی جو تیسرے نمبر والی بیٹی تھی وہ باہر سے کھیل کر آئی اور واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ اب وہ جو بچی تھی وہ کوئی بہت خوبصورت نہیں تھی، سانولا سا رنگ تھا، لیکن نین نقش کافی اٹریکٹیو سے تھے اور اس کے بال کافی گھنے اور کرلی تھے، بالکل کالے سیاہ کرلی اور گھنے بال تھے۔ اس کی امی ہمیشہ اس کے بال چوٹی میں باندھ کر رکھتی تھی، کیونکہ لڑکیوں کے بال کھولنا تو ویسے ہی پہلے زمانے میں اچھا نہیں مانا جاتا تھا۔ اب وہ واش روم میں بند ہو گئی، کافی دیر گزر گئی تو گھر والوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نہ کھولنے پہ دروازہ توڑ کر اس کو باہر نکالا گیا تو وہ اندر بے ہوش پڑی تھی اور اکڑی ہوئی تھی۔ اس کے بال ایسے کڑک ہو چکے تھے جیسے کوئی لکڑی ہو اور پورے کھل چکے تھے۔ کافی مشکلوں سے اس کے گھر والوں نے اسے واش روم سے تو نکال لیا تھا، لیکن وہ بالکل فریز ہو چکی تھی۔ اب جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی تو وہ پاگل ہو گئی جیسے، اور الگ زبان میں باتیں کرنا شروع کر دیں، جو زبان پہلے تو سمجھ نہیں آئی لیکن بعد میں لگا جیسے کوئی بنگالی زبان بول رہی ہو۔ اس کے گھر والے کافی ڈر گئے، اس کے بال باندھنے کی کوشش کی لیکن وہ بند ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ اتنے کڑک لکڑی جیسے ہو چکے تھے۔ اب وہ بالکل پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگی، جیسے ہی اذان ہوتی واش روم میں جا کے بند ہو جاتی، اذان ختم ہوتی باہر آ کے پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتی۔ سب بہت ڈر چکے تھے۔ ایسے ہی ایک دو دن چلا، اس کے بعد اس کے دور کے رشتہ دار تھے جو کہ اس کے رشتے میں ماما لگتے تھے، ان کے گھر فوراً لے کے گئے۔ ان بابا نے بتایا کہ وہ بچی کسی غلط جگہ سے گزری ہے جس کی وجہ سے ایک بنگالی چڑیل اس کے بالوں کے پیچھے عاشق ہو گئی ہے، لیکن دم درود کی وجہ سے اس چڑیل نے آرام سے اسے چھوڑ دیا اور واپس کبھی حاضری نہیں ہوئی۔ لیکن اس حادثے کے بعد ان کے ساتھ کچھ اچھا بھی نہیں ہوا، جیسے کہ ان کی شکل کافی بدل گئی۔ ان کی جو باقی بہنیں تھیں وہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت سی تھیں، لیکن ان کا کلر جیسے جل چکا تھا، ان کا چہرہ تھوڑا سا جیسے وقت سے پہلے ہی بڑھاپا آ گیا ہو۔ ان کی شادی ہوئی اور شادی کے کافی کم عرصے کے بعد ہی ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کا جو اولاد تھی وہ بھی ایب نارمل ہوئی۔ ایک آدھ اولاد ٹھیک بھی ہوئی لیکن اس کے ساتھ بھی کچھ بہت اچھا نہیں ہوا اور ان کی خود کی بھی بہت چھوٹی ایج میں ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے فیملی ممبر یہی بتاتے ہیں جب ان کی ڈیتھ سے کچھ ٹائم پہلے تک کہ ان کا چہرہ ایسے ہی ہو گیا تھا جیسے ان کے بچپن میں ہوا تھا جب ان کے اوپر وہ چڑیل حاضر ہوئی تھی، ویسے ہی بات کرنا، ویسے ہی بنگالی بولنا اور ویسے ہی حرکتیں بھی کرنا۔ پھر اس کے کچھ ٹائم بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اللہ جانے کیا ماجرا تھا اور کیا ہوا، بس اللہ ہم سب کو ایسے عذاب سے بچائے اور ایسے مخلوق سے حفاظت کرے ہماری۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز مجھے بتانا تاکہ میں ایسی اور بھی ویڈیوز لے کر آؤں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔